اور دوسرا مدینہ منورہ میں سب سے بڑا برکت والا مقام جو ہے وہ جنت البقیع ہے، وہاں کا قبرستان۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مکے کا جو قبرستان ہے جنت المعلی، اس میں حضور کی صرف ایک بیوی دفن ہے، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور حضور کے بیٹے طیب طاہر، ان کی تدفین یہاں ہے۔ دوسری بیوی حضور کی بیوی ام میمونہ جو ہے وہ مقام صرف میں ہے۔ جب آپ مدینے جائیں گے نا، نوریہ سے آگے نکلیں گے تو بائیں ہاتھ میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، وہ قبر ہے بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی میمونہ فرماتی ہیں ولدت بصرف، اسی وادی میں میں پیدا ہوئی، اسی وادی میں میرا حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اسی وادی میں حضور میرے پاس تشریف لائے، اسی وادی میں موت آئی اور اسی جگہ دفن ہوئی۔ باقی 9 بیویاں حضور کی جو ہیں ازواج مطہرہ، سیدہ عائشہ ہے، سیدہ حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، زینب ہے، ماریہ ہے، سودا ہے، وہ سب کی 9 بیویاں جنت البقیع میں دفن۔ اسی طرح سیدنا عثمان بھی جنت البقیع میں ہے، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا متبرک مقام ہے، جس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، اور محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں۔ جب بھی موقع ملے تو وہاں جا کے ہر حال میں فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری رات کو نیند کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر پہ نہیں ہے، تو میں پریشان ہو گئی کہ آج حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حسرت تو ہوتی ہے نا بیویوں میں، بھئی میری باری ہے، میری نوبہ ہے، میری رات ہے، پھر حضور کہیں دوسری جگہ کیسے تشریف لے گئے؟ تو کہتی ہے میں اٹھی، یہ 15ویں شعبان کی رات تھی اور چاند کھلا ہوا تھا، روشنی تھی پورے مدینے پہ۔ کہتی ہے میں آپ کے نقش قدم پہ چلتے 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 آئی، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع پر آپ کھڑے ہیں، بقیع الغرقد، آپ وہاں کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں بھی پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤ۔ حضور دعا مانگتے رہے، اتنی لمبی دعا مانگی، بی بی فرماتی ہے میں تھک جاؤں لیکن حضور کی دعا کیسے چھوڑوں۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، تو میں جلدی سے دوڑ کے گھر آئی اور اپنے حجرے میں آ کے اپنے بستر پہ چادر لے کے لیٹ گئی تاکہ حضور کو شک نہ ہو کہ عائشہ میرے پیچھے آئی تھی۔ حضور واپس تشریف لائے اور آگے بیٹھتے ہی میں اپنا ہاتھ مبارک جو ہے میرے سینے پہ رکھا، فرمایا عائشہ تمہارا دل دھڑک رہا ہے، کہیں سے بھاگ کے آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اب آپ کا علم ہو گیا ہے تو مجھے شبہ کہنے لگے انکے لفی فکرۃ، تم اپنے خیال میں ہو، نبی اپنے خیال میں، تمہیں اپنا خیال ہے کہ میں کسی اور بیوی کے پاس ہوں، نبی کو امت کا خیال ہے۔ میں نے جنت البقیع میں جو دعا مانگی ہے، بنو کلاب کے بکریوں کا ریوڑ تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بہت بکری ہیں، فرمایا اتنے بالوں کے برابر اللہ نے میری امت کو بخش دیا، اللہ نے میری دعائیں منظور فرما دی ہیں۔ تو یہ جنت البقیع الغرقد کا جو مقام ہے یہ بھی بے انتہا اہم ہے۔ آدمی ہر حال میں جب بھی موقع ملے اور ہر حال میں جب بھی موقع ملے مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت ادا کرے۔ www.darsequran.com